نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے کہ اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. محترم حضرات برادران اسلام، اسلام ایک ایسا جامع کامل و مکمل مذہب ہے جو دوسرے ادیان کے لیے ناسخ کی حیثیت رکھتے ہیں. اسلام کے ہر مسائل بڑے صاف ستھرے اور واضح ہوتے ہیں جس میں کسی طرح کی الجھن نہیں. اسلام میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جس سے دوسرے مذاہب خالی ہے. اسلام میں وہ تمام بھلائیاں موجود ہیں جو صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی ہیں. آپ اسلام سے قبل کی حالت دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ زمانہ کتنا بھیانک ظلم و بربریت کا تھا. لوگ اپنے خالق اور مالک کو بھول بیٹھے تھے، تعداد خدا بنا رکھے تھے. ایک دوسروں پر ظلم کر لینا اور دوسروں کا حق دبا لینا باعث ثواب سمجھتے تھے. چوری اور زناکاری کا بازار رکھا عورتوں کی عزت و عصمت کو برسران تاردار کر دیا جاتا تھا. اپنی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر کے دفن کر دیتے تھے. برسا برس ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑا کرتے تھے اور یہ سلسلہ پشت ہاں پشت جاری رہتا تھا اور آپس میں صلح کرنے والوں کو برا اور نیز سمجھتے تھے. آپ اسلام سے قبل کی حالت انسانیت کے بالکل خلاف تھی، لیکن جب اسلام آیا تو اونچ نیچ کو ختم کیا. برخلاف اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کو اونچ نیچ سمجھنے کالے گورے میں امتیاز کرنے کا سبق ملتا ہے. اسلام انسانیت کے لیے دین فطرت خدا کا نازل کردہ قانون ہے. اسلام ہر قسم کے فساد و شر کسی ظلم و بربریت کو حرام معروف قرار دیتا ہے. انسانی جان کی قدر و قیمت اسلام کے حقوں و بنیادی طور پر شامل ہے کہ اسلام ہی دیتا ہے وہ تعلیم مساوات، کہ اسلام ہی دیتا ہے وہ تعلیم مساوات کہ ہوتی ہے غریبیوں کی بڑی چیزیں مٹانا. الغرض اسلام آیا تو قرآن نے یہ اعلان کرتے ہوئے انسانوں کو بتلایا کہ ایک خدا کو مانو اور اس کی عبادت کرو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اسلام آیا تو سنت دفن کرنے والی بچیوں کو بچاتے ہوئے عورتوں کا احترام و عزت کا مقام دیا. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم. کہ تم اپنے اولاد کو قتل نہ کرو مفلسین کی وجہ سے. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اسلام آیا تو ایک دوسرے کو حق دلاتے ہوئے آخرت کا خوف دلایا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. پھر اس دن دیکھ لیا جائے گا جو ذرہ برابر بھی بھلایا کرے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پھر اس دن دیکھ لیا جائے گا جو ذرہ برابر بھی برایا کرے گا. اسلام آیا تو ایک دوسرے کو اسلام آیا تو برسا برس کی لڑائی قتل و غارت غنی رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا کتب علیکم القصاص وهو في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اسلام آیا تو چوری اور ڈاکہ زانی پر پابند لگاتے ہوئے یہ حکم نافذ کیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما. کہ زنا کرنے والے عورت اور زنا کرنے والے مرد کو اس دن ہر ایک کو 100 پورے لگائے جائیں گے. اسلام اور قرآن کے فیصلے میں عافیت امن و معاشرہ کے صاف رکھنے کے لیے ایک بڑا سبق ملتا ہے جسے غیر بھی کہنے اور ماننے پر ہے. مسٹر گاندھی جی نے ایک اخبار میں بیان کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کی زندگی قرآن کی تعلیمات میں عدم تشدد کے اپنے احکام موجود ہے. کیا اسلام نے آداب سکھائے ہیں عمل کے لیے؟ کیا اسلام نے آداب سکھائے ہیں عمل کے لیے؟ لازم ہے انسان سے جو
ماشاء اللہ بہت